بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. لیسن نمبر 5 از دیئر دیٹ از سنسیئرٹی مینس اخلاص، مخلص ہونا آپ کا کسی کے ساتھ. تو ادھر تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص پڑھیں گے. اسلامک اسٹڈی کے لیکچر میں ورڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارا لیکچر. انا انزلنا الیک الکتاب. انا مینز ویریلی، انزلنا اٹ از وی، ہم نے نازل کی. ہو ریویلڈ، نازلہ کا مطلب ہوتا ہے ریویل، نازل کرنا. نا کا مطلب ہو گیا وی. انزلنا اٹ از وی ہو ریویل. الیکا آپ کی طرف، ادھر ہوگا ٹو یو، آپ کی طرف یعنی کہ آپ پر. الکتابہ دا بک. ٹو دی، یہ ٹو دی آ گیا. ٹو دی ادھر ٹو یو کے معنی میں یوز ہو رہا ہے. بالحقی ان ٹروتھ، حق کے ساتھ. فابدو، فابد اللہ، فابد سو سرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات کرو. مخلصاً سنسیئر، لہ الدین آفرنگ ہم سنسیئر ڈیووشن، اس کے ساتھ مخلص ہو کر. مخلصاً کا مطلب سنسیئر آ گیا. لہ الدین ہم ڈیووشن، ہم آفرنگ ہم ڈیووشن. اللہ اٹ از ناٹ للہ ٹو اللہ الدین دیٹ سنسیئرٹی، سوری الخالص کا مطلب ہو گیا سنسیئر، اور دینو مین ڈیووشن از ڈیو. دینو ڈیووشن ہو گیا، یہاں بھی دینو کا مطلب ڈیووشن، اور جو الخالص ہے اور ادھر مخلصاً جو ہے یہ سنسیئرٹی اور سنسیئر کے معنی میں آ گیا. ڈیفینیشن آف اخلاص دیکھتے ہیں. اخلاص مینز ٹو ہیو دا انٹینشن آف اونلی اللہ ان ونس ایکٹ آف اوبیڈینس. اپنا کام کرنے میں کوئی بھی آپ جب عمل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی صرف نیت یہ ہو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے لیے. اس نیت سے اپنے کام کو کرنا اخلاص کہلاتا ہے. دا موٹیو مسٹ بی اونلی دا پروکسیمیٹی اینڈ پلیئر آف اللہ. مینز آپ کا موٹیو بھی انٹینشن کو کہتے ہیں، مقصد پرپز آپ کا کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی. اور پروکسیمیٹی کہتے ہیں قربت کو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ کا مقصد ہونا چاہیے کسی بھی نیک عمل کا. دس موٹیو مسٹ ناٹ بی کنٹامینیٹیڈ ود پرسنل موٹیوز. یہ جو مقصد ہے، یہ پاک مقصد کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کرنا، یہ آپ کے جو پرسنل موٹیوز ہیں، آپ کے نفس کی خواہشات ہیں یا آپ کے نفسانی جو موٹیوز ہیں، پرپسز ہیں، ان کے ساتھ کنٹامینیٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ پولیوٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، گندہ گند آلود نہیں ہونا چاہیے. آپ موٹیوز آف گین اور دا پلیئرز آف ادرز، یا تو آپ کے پرسنل موٹیو کے ساتھ نہ یہ کنٹامینیٹڈ ہونا چاہیے، نہ یہ دوسروں کے پلیئر، یعنی کہ آپ لوگوں کی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ لوگ کیا کہیں گے یا دوسرے کیا سوچیں گے اگر یہ میں نے ایسے کیا، یا اگر میں یہاں سب کے سامنے پبلک پلیس پہ نماز پڑھوں تو لوگ کہیں گے یہ بڑا حاجی نمازی آ گیا. تو نہیں، آپ کو لوگوں کا پرپز یا لوگوں کی پلیئر یا ان کا گین آپ کے مائنڈ میں نہیں، آپ کی موٹیو اور انٹینشن جسٹ پلیئر آف اللہ اینڈ پروکسیمیٹی آف اللہ ہونی چاہیے. یہ اخلاص کی ڈیفینیشن ہے. نیچر آف اخلاص دیکھتے ہیں. دا مورل گائیڈنس فرنشڈ ٹو مین کائنڈ بائی دا سیکرڈ پروفٹ پیس بی اپان ہم اٹینز فلفلمنٹ ان آور ہمبل ویو ان دا ٹیچنگ آف سنسیئرٹی، اخلاص ان ایکشنز اینڈ دلاہیت، سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن، اور ان ادر ورڈز سنسیئرٹی اینڈ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن دیٹ اللہ مارک دا culminating lesson of the book of morality and the highest stage of moral and spiritual advancement. یہ بھی نا ایک قسم کی اخلاص کی ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو کنسیڈر کرنا ہے، لیکن تھوڑا یہ واسٹ کافی ہے. اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں، مشکل ہے یہ. 1 منٹ پہلے ہائی لائٹ کر لیں اس میں سے مین چیزیں ہم جو دیکھنی ہیں ہم نے. تو یہ 2 مین پوائنٹس ہیں، سنسیئرٹی اور للہیت، اس میں جو جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو مورل گائیڈنس یعنی کہ اخلاقی رہنمائی ہمیں فراہم کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین کائنڈ کو، انسانیت کو اخلاقی رہنمائی فراہم کی ہے. اٹینز فلفلمنٹ، وہ اس فلفلمنٹ کہتے ہیں نا، اس مطلب زاویے پہ پورا اترتی ہے، وہ مکمل ایک تکمیل ہے، کمپلیٹ پرفیکٹ ہے. ان اور ہمبل ویو، ہمارے عاجز جو ہمارا ویو ہے، ہمارا عاجز جو تصور ہے اس میں، یعنی کہ یہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مین کائنڈ کے لیے مورل گائیڈنس یعنی کہ اخلاقی رہنمائی کے ضابطے فرنش کیے ہیں، وہ اخلاص کی تکمیل کرتے ہیں. ان دا ٹیچنگ آف سنسیئرٹی، اخلاص کی تعلیمات میں. اینڈ للہیت کہتے ہیں سنگل مائنڈیڈ ڈیووشنز. سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ صرف ایک جگہ پہ فوکس ہو، صرف ایک چیز پہ آپ کا مائنڈ ڈیووٹ ویسے کہتے ہیں وقف کرنے کو. تو ادھر وہی آ گیا کہ آپ کا مائنڈ، آپ کی جو ڈیووشن انٹینشن موٹیو ہے، وہ صرف یہ ہو کہ پلیئر آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. تو اس لیے اس کو للہیت بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد بھی کر لیں، للہیت کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہی بتایا گیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بارے میں ہمیں اپنی تعلیمات دی ہیں وہ مکمل ہیں ایک تو، اور جو مورل گائیڈنس ہے وہ فلفلمنٹ کمپلیٹ پرفیکٹ ہیں اخلاص کے معنی میں اور للہیت کے لیے بھی. اور ان ادر ورڈز یا دوسرے لفظوں میں سنسیئرٹی اینڈ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن دیٹ مارک دا سنسیئرٹی، ادھر دیکھ لیا ہم نے، اور سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن یہ کیا ہے، دیٹ مارک دیٹ اللہ مارک دا کلمینیٹنگ لیسن آف دا بک آف مورالٹی.
یعنی کہ کلمینیٹنگ کہتے ہیں اینڈ کو، اختتام کو، کنکلوژن کو، کہ جو سنسیئرٹی اور سنگل مائنڈیڈ جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے حاصل ہوئی ہیں نا، وہ کیا ہے کہ کلمینیٹنگ لیسن آف دا بک آف مورالٹی، اخلاق کی جو کتاب ہے اس کے تمام اسباق کا اختتام کرتے ہیں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پہ اخلاق ختم ہو جاتا ہے، ان کی جو انہوں نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے اس سے آگے کوئی اخلاق اور کچھ نہیں رہ جاتا. یہ بات ہے، مطلب ہے اس کا. اینڈ دا ہائیسٹ اسٹیج آف مورل اینڈ اسپریچول ایڈوانسمنٹ، اور مورل کہتے ہیں اخلاقی اور اسپریچول روحانی جو ترقی ہے اس کی ہائیسٹ اسٹیج بھی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں. اس کو آپ نے ایسے جسٹ دیکھنا ہے، یا یہ دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ تھی آپ کے فوکس کرنے والی. نیکسٹ دیکھتے ہیں وٹ اخلاص آف للہیت ڈونیٹ، اخلاص اور للہیت کیا ہمیں دیتے ہیں. ان شارٹ از دیٹ ایوری گڈ ڈیڈ شوڈ بی پرفارمڈ فار دا سیک آف اللہ. اس کا مطلب یہ ہے مختصراً، یعنی کہ اخلاص اور للہیت کیا ہوتے کیا ہیں. اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام کو، ہر چھوٹے چھوٹے کام کو، ایوری گڈ ڈیڈ، ہر اچھے عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا. پرفارم فار دا سیک آف اللہ فار ہز پرپوٹیشن، صرف اللہ تعالیٰ کے. یہ اخلاص اور للہیت کا نا پرپس بھی آگے، اس کو بھی آپ نے میمورائز کر لینا ہے کہ اخلاص اور للہیت کیا ڈینوٹ کرتے ہیں، کیا چیز ظاہر کرتے ہیں. ڈونیٹ کا مطلب ہوتا ہے نا ظاہر کرنا، نشاندہی کرنا، کہ ہر چھوٹا سے چھوٹا کام، ہر نیک عمل ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. سو دیٹ اور لارڈ اینڈ ماسٹر مائٹ بی پلیزڈ، تاکہ ہمارا جو مالک ہے، ہمارا خدا آقا، وہ خوش ہو سکے ود اس، ہم سے. اینڈ بیسٹوڈ ہز گڈ گریسز اینڈ وی ریمین سیف فرام ہز انڈگنیشن، اور ہم پہ بیسٹو کا مطلب ہوتا ہے ہم پہ نعمت اپنی عنایت فرمائے، ہمیں نوازے اپنے گڈ گریسز سے، اپنی نعمتوں سے. اینڈ ریمین سیف فرام ہز انڈگنیشن، اور ہم اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، یا اس کے قہر سے بچتے رہیں، ہم سیو ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں. The Holy Prophet, peace be upon him, has stressed that single-minded devotion is the most essential part of the inner reality. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن جو ہے، ہم نے ابھی اوپر پڑھا سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن کیا ہوتی ہے، ایک چیز پہ فوکس کرنا. یہ کیا ہے؟ انر ریالٹی، یعنی کہ اندرونی جو باطن کی حقیقت ہے اس کا سب سے ضروری پارٹ ہے سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن. آف آل گڈ اینڈ ورچوز ایکٹس اینڈ بیہیویئر، انر ریالٹی کا بھی، تمام اچھے اعمال کا اور تمام نیک اعمال کا اور تمام نیک رویوں کا جو سول پرپز ہے، جو موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ہے، وہ کیا ہے؟ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن. اور یہ کیا ہے کہ صرف اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنا کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے should the apparently good deeds and morals be bereft of the spirit of sincerity and soundness of intention and prompted by any other urge, desire of motive. یعنی کہ should the apparently good deeds کے جو ظاہری ہمیں اچھے اعمال نظر آ رہے ہیں، and morals be bereft، اور جو ہمیں اخلاقی ضابطے اور اعمال ظاہری طور پہ اچھے آ رہے ہیں، be bereft of the spirit of sincerity، تو کیا وہ اخلاص کے تقاضے پورے کرتے ہیں. and soundness of intention، اور جو ہماری نیت ہے اس کو صاف واضح کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری نیت یہ اخلاص کے تقاضوں کے مطابق نہیں، یہ ہماری انٹینشن نیت ہونی چاہیے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. and prompted by any other urge, desire of motive، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ظاہری طور پہ نیک عمل نظر آئے ہیں، کیا وہ اخلاص کے تقاضے اور ہماری نیت کو صاف کرتے ہیں، یا پھر وہ اور کوئی ارج کہتے ہیں خواہش کو اکسانا، کسی چیز پہ ابھارنا. ڈیزائر خواہش ہوتا ہے، موٹیو بھی مقصد، پرپز. اپارٹ فرام دا سیکنگ آف ڈیوائن گڈ پلیئر اینڈ ریوارڈ، یا پھر ہمارا جو پرپز ہے وہ ان چیزوں کے لیے وہ یا تو اخلاص کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یا پھر اس کا خواہش اور وہ چیز ہمیں اس بات پہ اکسا رہی ہے کہ ہم ڈیوائن پلیئر اینڈ ریوارڈ، یعنی کہ ڈیوائن پلیئر کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور آخرت کا جو ریوارڈ ہے، آخرت کا جزا ہے، وہ حاصل کر رہے ہیں ہم اپنے اخلاص کے ذریعے. سچ ایز دا ارننگ آف گڈ نیم، جیسے اچھا نام کمانا. دے وڈ کیری نو میرٹ ان دا سائٹ آف ارننگ آف اللہ، تو یہ اچھا نام ہم اگر گڈ نیم کے لیے یا فیمس ہونے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی میرٹ نہیں، نو میرٹ، کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں. بچوں اس بات کا یہاں یہ مطلب ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں تو کہ آیا جو ہمیں ظاہری چیزیں اخلاقی ضابطے یا اچھے اعمال نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہماری سنسیئرٹی کو اور جو ہماری انٹینشن ہے کی ساؤنڈنیس ہے اس پہ پورا اترتے ہیں. اس پہ پورا اترنے کی کیا بات ہے کہ وہ ہمیں ڈیوائن گڈ پلیئر اور ریوارڈ دے رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کر رہے یا ہم اگر اس کے بدلے میں اچھا نام کمانا یا کچھ ایسا سوچتے ہیں تو پھر ایسا جو ہمارا کام ہے وہ ایک تو اخلاص کے بھی بغیر ہے اور دوسرا اس کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹو پٹ اٹ ڈفرینٹلی، اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہوئے، دا کاؤنٹیننس آف دا لارڈ اینڈ دا ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر دیٹ آر دا ریئل فروٹ اینڈ آؤٹ کم آف گڈ ڈیڈز، کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے یا جو آخرت کا قیامت کا ریوارڈ ہے، جزا ہے اس کی، وہ کیا ریئل فروٹ اینڈ آؤٹ، وہ اصلی ثمر ہے، اصلی حقیقت ہے
ہمارے تمام نیک اعمال کا جو آؤٹ کم ہے، جو ہمیں نتیجہ ملنا ہے اصلی میں، وہ کیا ہے؟ ریئل فروٹ وہ ہے آخرت کا ریوارڈ اور اللہ تعالیٰ کی خوشی. اینڈ ought ٹو بی دا چیف ایم اینڈ آبجیکٹیو آف آل بلیونگ مین. اور یہی ought ٹو بی کا مطلب ہے ضرور ہونا چاہیے. چیف ایم یعنی کہ الٹیمیٹ پرپز، مقصد کن کا؟ آل بلیونگ مین اینڈ وومن، ایمان والے مردوں اور عورتوں کا آبجیکٹیو اور ایم کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی کاؤنٹنس آف دا لارڈ اینڈ دا ریوارڈ آف ہیئر آفٹر. اینڈ وومن آر ناٹ گین سمپلی ٹو گڈ آن گڈ ڈوئنگ. اور ان کو صرف اچھے کاموں پر یہ نہیں، گین کا مطلب ہے ظاہری اچھے کاموں کے لیے ان کو جو گینز ہیں، فوائد، وہ حاصل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان کا پرپس ہونا چاہیے ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر، یعنی کہ قیامت کے دن کی جزا. بٹ وین دیز ایکٹس آلسو آر پرفارمڈ ود دا انٹینشن آف ارننگ دا فیور آف اللہ. جب آپ یہ اعمال گڈ ڈوئنگ یعنی کہ نیک اعمال آپ اس انٹینشن سے، اس نیت سے کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فیور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اینڈ دا ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر، اور آخرت کا جزا حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ ہمیں جو نیک کام ہے وہ ان دو باتوں کے لیے کرنے چاہیے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو. اٹ کوڈ آف کورس موٹ بی ادروائز، موٹ نے یہاں ناٹ آنا ہے. اٹ کوڈ آف کورس ناٹ بی ادروائز، فار ڈو وی ناٹ فالو دا سیم پرنسپل ان آور اون افیئر. تو اب یہ آپ سے کویشچن پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا جب اگر ہم اپنے جو پرسنل افیئر ہیں ان میں بھی اگر اسی پرنسپل کو ہم اگر فالو کریں. پرنسپل کون سا بھلا؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور قیامت کے بعد والی زندگی کے ریوارڈ کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں، تو جو ہمارے اون افیئرز ہیں یعنی کہ اپنے معاملات ہیں اس میں بھی اگر ہم اس پرنسپل کو فالو کریں تو کیا ہوگا؟ اچھا، سپوز اینی ون سروز اس ڈیووٹیڈلی اینڈ ڈز آل سارٹس آف تھنگ فار اوور کمفرٹ. سپوز کا مطلب آپ مثال لے لیں، فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ڈیووٹیڈلی یعنی کہ آپ پہ وقف کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، اینڈ ڈز آل سارٹس آف تھنگس فار اوور کمفرٹ، اور وہ ساری چیزیں ایسی کر رہا ہے جو ہمیں آرام دے، یعنی کہ ہمارے لیے وہ سب کچھ اچھا کر رہا ہے. بٹ سم ہاؤ وی ریئلائز دیٹ دیر از نو سنسیئرٹی ان ہرز. لیکن اگر ہمیں کبھی کسی اس کی بات سے یہ ریئلائز ہو، ہمیں یہ لگے کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، مطلب ظاہری تو وہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے وقف خود کو کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے کمفرٹ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہمیں یوں لگے کہ اس کے سنسیئرٹی نہیں ہے، اس کے ہارٹ میں اخلاص نہیں ہے، اس کے دل میں. اینڈ ہز اٹیچمنٹ اینڈ ڈیوٹیفلنیس آر موٹیویٹیڈ بائی سیلفش ڈیزائر. اور ہمیں یوں لگے کہ اس کی جو ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ اینڈ ڈیوٹیفل جو ہمارا وہ باؤنڈ ہوا ہے، ہمارے سارے کام کر رہا ہے ہمارے کمفرٹ کے لیے، وہ اس کے لیے سیلفش ڈیزائر ہے، یعنی کہ وہ خود غرض ہے، اس میں کوئی اپنی اس کی خواہش ہے، کوئی اپنا اس نے مطلب نکالنا ہے جس لیے وہ ہم سے کر رہا ہے. ول اٹ میک اے فیوریبل امپریشن آن اس. تو آپ بتائیں کہ یہ آپ کے اوپر ایک اچھا اثر کیا ڈالے گا؟ فیوریبل امپریشن آپ پہ پڑے گا؟ کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، نہیں نا اس کو اچھا سمجھیں گے. تو یہی بات ہے، دا سیم از دا کیس ود اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ایسی بات ہے، ود دا ایڈڈ ڈفرینس دیٹ وائل وی ڈو ناٹ نو وٹ ان ہڈن ان دا ہارٹس. تو اب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کریں، نیک کام کریں، تو اگر ہمارا پرپس لوگوں کے لیے ہو، جیسا کوئی سیلفش یا کوئی ایسی ڈیزائر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، تو ظاہر ہے بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھی تو اچھا نہیں لگے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں ایڈ ڈفرینس یہ بھی کرنا ہے کہ انسان میں یہ فرق ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے بہت کام آ رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا اس کی سیلفش ڈیزائر کوئی ہے یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہڈن ان دا ہارٹس، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ از پریزنٹ ایوری ویئر، وہ ہر جگہ موجود ہے، ایٹ ونس ایک بار بھی، اور ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اینڈ سیز آل تھنگس، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. دس ہی اونلی ایکسیپٹ دا ڈیڈز آف بونڈز مین ہو پرفارم گڈ اینڈ ویچوس ایکٹ فار ہز سیک. تو بس اللہ تعالیٰ وہ والے اعمال ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ والے اعمال قبول کرتا ہے اپنے بندوں کے جو وہ کریں ویچوس ایکٹ، جو ان کے نیک اعمال ہوتے ہیں، سیک آف اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہز سیک صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. اینڈ کنفرز ہز بلیسنگ آن دین، اور ان لوگوں پر وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اینڈ دا فل ڈسپلے آف ہز مرسی، اور اس کے رحم کا جو فل ڈسپلے یعنی کہ مکمل مظاہرہ ہے. اینڈ بیناولنس ول ٹیک پلیس ان دا ہیئر آفٹر، رحم کا مکمل مظاہرہ اور اس کی جو رحم کرم ہے وہ اس کا مظاہرہ کب ہوگا؟ ہیئر آفٹر، قیامت کے دن. وچ از دا پلیس آف فائنل ریکویٹل، جو فائنل ریکویٹل یعنی کہ آخری جزا کی جگہ ہے، فائنل ہمیں جو ملنا ہے ریوارڈ اس کی جگہ ہے. آن دا کنٹریری، دوسری طرف، یا آن دا اپوزٹ سائڈ، those who practice virtue and do good deeds to make name or with a similar purpose may any gain their objective in this world. تو اور وہ لوگ جو دوسرے اپنے نیک عمل کرتے ہیں کس لیے؟ اپنا نیک نام کمانے کے لیے، کہ لوگ اس کو حاجی نمازی پرہیزی یا نیک کہیں، عبادت گزار کہیں، یا پھر دوسرے دنیا کے مقصد حاصل کرنے کے لیے. بٹ they will remain deprived of the benefits. تو کیا ہوتا ہے ان کو دنیا کے may gain their objective in this world. تو ہو سکتا ہے وہ دنیا میں اپنے مقصد جو مقاصد آبجیکٹس ہیں وہ حاصل کر لیں، لیکن وہ
میں ریمین ڈپرائیو یعنی کہ محروم رہیں گے بینیفیشنس آف دا لارڈ اللہ تعالیٰ کے رحم سے محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اینڈ اٹ ول بی میڈ ہولی مینیفیسٹ آن دا لاسٹ ڈے اور یہ قیامت کے دن ان کے لیے ظاہر بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے ایک تباہی کا سبب بنے گا. آف فنڈامنٹل سگنیفیکینس بنیادی طور پر اس کی یہ اہمیت ہے ان دس ریگارڈ اس ضمن میں از دا ویل نون سینگ آف دا پروفٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور قول ہے حدیث مبارکہ ہے ایکشنز آر بٹ جج اکارڈنگ ٹو دا انٹینشنز. تو یہ حدیث مبارکہ اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایکشن جو آپ کے اعمال ہیں وہ اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے نا یہ اس کی انگلش ہے کہ ایکشنز آر بٹ جج اکارڈنگ ٹو انٹینشن کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کی نیت سے جانے جاتے ہیں. وی آر پلیسڈ اٹ ایٹ دا ہیڈ آف دا پریزنٹ بک along with detailed explanatory note. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے آپ کی بک میں ایکسپلینیٹری نوٹس کے ساتھ اس کو سب کو ایڈ کر دیا ہے یہ جو حدیث مبارکہ ہے. It will be unnecessary to go over it here once again but a few other tradition of a like nature are reproduced below. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا نیسیسری ہے یہ ویسے ہی بات بتائی گیا نوٹس میں اس کو آپ نے صرف سمجھنا ہی ہے یاد نہیں کرنے لگ جانا. اچھا تو ابھی یہ تھوڑی ایکسپلینیشن آپ کو نیچے دی گئی ہے بینیفٹس آف اخلاص آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. نو میٹر میرے خیال سے نا یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیٹیل بک بھی ہوتی ہے تو وہ اس کا یہاں دیا ہوا ہے سائٹیشن کہ اس میں آپ کے لیے سارا اس میں ڈیٹیل موجود ہے اس کی. اوکے دا بینیفٹس آف اخلاص یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کویسچن. نو میٹر وٹ ٹائپ آف رائٹنیس اینڈ ایکٹ میں بی اینڈ یہ اس نو میٹر یعنی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وٹ ٹائپ آف رائٹنیس کہ ایک اچھا عمل حق کس طرح کا ہوتا ہے اینڈ ایکٹ میں بی اینڈ نو میٹر ہاؤ لٹل اٹ میں بی اس بات سے نہیں فرق پڑتا کہ ایک نیک کام کیسا ہے اور اس بات سے بھی نہیں فرق پڑتا کہ وہ کتنا چھوٹا کام ہے کتنی چھوٹی نیکی ہے. اف اٹ از اکمپلشڈ بائی اخلاص اگر آپ اس کو اخلاص سے مزین کریں گے یعنی کہ اس میں اخلاص خلوص آپ کا شامل ہوگا اٹ ول بی permeated with برکت even if there is no helper. تو یہ آپ کو اس میں برکت نصیب ہوگی حالانکہ آپ کو کوئی اس میں مدد کرنے والا بھی نہیں ہے تو آپ کو اس میں اس کام میں اس عمل میں برکت نصیب. برکت کس طرح آئے گی اخلاص کے ذریعے آئے گی یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ اخلاص کا فائدہ ایک ہو گیا. دوسرا ثواب اس کو لیکن یہ ثواب جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ ہے ثواب ول انکریز ان پروپورشن ٹو دا ڈگری آف اخلاص. اخلاص کی ڈگری یعنی کہ جتنا آپ کا اخلاص کا سنسیئرٹی کا لیول زیادہ ہوگا اتنی آپ کی ثواب بھی انکریز ہوتا جائے گا. دا سیکرٹ از دا ڈگری آف اخلاص. اخلاص کی ڈگری کا یعنی کہ اخلاص کے جتنا آپ کا زیادہ ہوگا سیکرٹ نہیں مجھے لگتا ہے یہاں سیکرٹ آنا چاہیے کہ مقدس آپ کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ آپ کا اس کا وہ کام مقدس سمجھا جائے گا. دا اخلاص از دا صحابہ از فار سپیریئر ٹو دا اخلاص ان ادرس. ڈیفینیٹلی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اخلاص تھا وہ دوسروں کے سب بندوں کے اخلاص سے سپیریئر تھا. ڈیفینیٹ بات ہے. دیئر ریوارڈ ان ٹرمز آف دیئر سنسیئرٹی اینڈ لو. تو ان کا ریوارڈ جو ان کو جزا ملے گی وہ ان کے اخلاص کی بنا پر ان کے سنسیئرٹی ان کی جو وفاداری اور محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بنا پر ان کو ریوارڈ ملے گا. دا ہائیسٹ اسٹیج آف اخلاص از دا رینڈرنگ آف این ایکٹ فار دا سیک آف اونلی اللہ تعالیٰ. تو اخلاص کا بلند ترین ہائیسٹ جو اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. رینڈر کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو مختص کرنا. کریشن ہیونگ ایبسلیوٹلی نو کنیکشن ان ونز موٹیو. مخلوق کا کسی بھی ایک انسان کی نیت سے اس کے پرپس سے کوئی بھی کریشن کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ مخلوق کا آپ کے اعمال سے تعلق نہیں ہونا چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کریں. A lesser degree of ikhlas is that the act is rendered to please people but it was not motivated by any desire for worldly gain. تو اخلاص کا جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آپ کریں. لیسر ڈگری آف اخلاص کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں کہ لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے کام کریں لیکن آپ کا دنیا کا کوئی پرپز نہ ہو یعنی کہ ورلڈلی گین کے لیے دنیا پہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنا کریں صرف لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے کریں. یہ سب سے کم ترین درجہ ہے اخلاص کا. دا موٹیو واز میئرلی ٹو پلیز ادر. صرف آپ کا مقصد ہو کہ لوگوں کو صرف خوش کرنا ہے آپ کا کوئی پرسنل گین نہ ہو اس میں. دا تھرڈ ڈگری آف اخلاص از ٹو رینڈر این ایکٹ وداؤٹ ہیونگ اینی موٹیو. اور تیسرا درجہ جو اخلاص کا وہ یہ ہے کہ آپ کام کریں کوئی بھی موٹیو رکھتے ہوئے یعنی کہ آپ کا کوئی مقصد نہ ہو بے مقصد کام کریں وداؤٹ ہیونگ اینی موٹیو یعنی کہ نہ کسی کو خوش کرنا مقصد ہو آپ کا نہ کوئی اور ایسے مطلب ہو آپ کا. دا موٹیو از نائدر دا دین ناٹ دا ورڈ. تو نہ آپ کا موٹیو ہو اللہ کو خوش کرنا اور نہ آپ کا ہو کہ آپ دنیا کو کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی کر رہے ہیں کام.
دس از ٹو از اخلاص، یہ بھی اخلاص کے زمرے میں آ جاتا ہے. دا نان ایگزسٹنس آف ریا، شو، ریا کاری آپ کو پتہ نا، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا. تو اگر آپ کے تھرڈ ڈگری جو اخلاص کی وہ بھی آپ میں ہو تو یہ بھی اخلاص کے زمرے میں کسی حد تک آ جاتا ہے. کیونکہ اخلاص کا یہ مطلب ہے نا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا سے جو چیز پاک ہوگی وہ اخلاص کے معنی میں آئے گی. تو یہ 3 ڈگریز آف اخلاص ہے، ان کو بھی اپنے میمورائز کرنا ہے. اللہ ریگارڈز وٹ لائز ان دا ہارٹس، تو جو دلوں میں ہے، دلوں کے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ آیت مبارکہ، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سوری، حدیث مبارکہ، ان اللہ لا ینظر الی بصورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، انڈیڈ اللہ، لا ینظر نہیں دیکھتا، الی صورکم تمہاری شکلوں کی طرف. اٹ از ریلیٹڈ بائی ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ڈز ناٹ ریگارڈ، لا ینظر کا ادھر آئے گا ڈز ناٹ ریگارڈ، الی طرف سورکم یور فائنل وزیجز، اور وام والیکم اور ویلتھ یا تمہاری دولت یا تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولاکن اور لیکن، بٹ اینڈ بٹ، ینظرو دیکھتا ہے، یا بٹ ریگارڈ، ینظرو کا ریگارڈ بھی آئے گا اور دیکھنے کا بھی مطلب. الا قلوبکم واعمالکم تمہارے دلوں کی طرف، قلوبکم یور ہارٹس، واعمالکم اینڈ یور ڈیڈس تمہارے دلوں اور اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. It shows that divine favor or acceptance does not depend on anyone's form and the figure or wealth. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ڈیوائن فیور ہے اور ایکسیپٹنس ہے، آخرت کی جو قبولیت یا آخرت کی آپ کے لیے جزا ہے نا، وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، یعنی کہ اس کا انحصار نہیں ہے کس پہ بھلا، اینی ونز فارم اینڈ فگر اور ویلتھ، کسی کی شکل پہ، کسی کی فگر پہ، یعنی کہ اس کا فگر کیسا ہے، فزیک کیسی ہے، یا اس کی شکل کیسی ہے، یا وہ ویلتھی ہے یا نہیں، اس کا دولت ہے، دولت اس کے پاس ہے یا نہیں. ان چیزوں پہ جو آپ کا ڈیوائن فیور ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بٹ آن دا اسٹیٹ آف ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ. لیکن آپ کے دل اور دماغ کی کنڈیشن پہ، اسٹیٹ پہ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا اور آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ ججیز اینڈ ریکوائرز اونلی آن دا بیسس آف آور موشن اینڈ انٹینشن. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ہمارے موٹیو اینڈ انٹینشن، ہمارے رویوں، ہمارے جو نیت ہے اور ہمارا اخلاص ہے، اس کی بیس پہ ہمیں جج کرتا ہے. تو وہ مشہور قرآن کی آیت بھی ہے، نہیں بلکہ حدیث مبارکہ بھی ہے، بلکہ آیت بھی ہے ہاں قرآن کی، کہ اللہ تک کے نزدیک تمہیں کسی کو، وہ اللہ کے نزدیک مطلب سب برابر ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں آ رہی، کہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی بنیاد پر. یہ تو حجۃ الوداع کا خطبہ بھی نا، قرآن کی کوئی آیت بھی ایک ایسی سی ہے، مجھے نہیں ایگزیکٹ وہ یاد آ رہی. مطلب مفہوم یہی سمجھانے کا آپ کو کہ فضیلت نہیں ہے یہ، جیسے یہ وجود ہے ویلتھ اور فگر اور یہ فیسز اور یہ ساری باتیں ہوئیں، کہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت ہے آپ کے، اللہ تعالیٰ کے نظروں میں جو آپ کی عزت ہے، وہ آپ کے صرف دل پہ اور انٹینشنس پہ، آپ کے دماغ اور نیت پہ، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پڑھی اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.